الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے شب معراج 27ویں رجب شریف کے فضائل و معمولات۔ اہل سنت و جماعت کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات پر ایمان اور یقین ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ معراج شریف کا معجزہ اعلان نبوت کے 11ویں سال اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کس مہینے میں ہوا، اس سلسلہ میں محدثین کرام اور مورخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح، مشہور اور معمول بے قول 27ویں رجب شریف کا ہے۔ اسی وجہ سے متقدمین و متاخرین اہل اسلام 27ویں رجب شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے زور و شور سے مناتے ہیں۔ 27ویں رجب شریف کو شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دروس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، نعت خوانی کا سلسلہ کرتے ہیں، اور 27ویں رجب شریف کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس سلسلہ میں چند حوالہ جات مورخین کے، محدثین کرام کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن میں محدثین کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ 27ویں رجب شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کنز الراغبین العفات۔ اس کے مصنف ہیں شیخ ابراہیم دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا سن وصال ہے 900 ہجری۔ آپ نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 340 میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ معجزہ معراج 27ویں رجب شریف کو پیش آیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں الاسراء کان فی اللیلۃ السابع والعشرین من شہر رجب۔ فرماتے ہیں کہ اسراء، سیر والا معجزہ معراج، یہ رجب شریف کے مہینے کی 27ویں رات کو ہوا۔ آگے فرماتے ہیں قال الرافعی فی شرح الکبیر ان الاسراء کان فی اللیلۃ السابع والعشرین من شہر رجب۔ فرماتے ہیں کہ امام رافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح کبیر کے اندر فرمایا ہے کہ اسراء یعنی معجزہ معراج رجب شریف کی 27ویں تاریخ کو پیش آیا۔ اس سلسلہ میں یہ دوسرا حوالہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کتاب ہے لمعات التنقیح، اس کی جلد نمبر 9 ہے۔ لمعات التنقیح کے صفحہ نمبر 376 کے اندر باب فی المعراج کے تحت شیخ محقق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ والمشہور فی السابعۃ والعشرین من رجب وعلیہ عمل اہل المدینہ فی الرجبیہ۔ فرماتے ہیں کہ مشہور قول، معراج شریف کے سلسلہ میں مشہور قول 27ویں رجب کا ہے، اور اہل مدینہ کا اسی پر عمل ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ کا جو شب معراج کے حوالہ سے عمل ہے وہ 27ویں رجب شریف کو ہے۔
اسی سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے السیرۃ النبویہ، سید احمد زینی دہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ کتاب ہے سیرت کے حوالہ سے۔ آپ کا سن وصال ہے 1304 ہجری۔ آپ نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 234 میں عنوان قائم کیا، باب ذکر الاسراء والمعراج۔ ابتداءً آپ فرماتے ہیں وکان الاسراء بجسدہ وروحہ سنۃ 11 من البعث۔ فرماتے ہیں کہ اسراء معجزہ معراج یہ روح مال جسد کے تھا اور اعلان نبوت کے 11ویں سال تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وکیل فی شہر رجب، شب معراج یعنی معراج شریف کا جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، وہو المشہور، اور یہی مشہور ہے، وعلیہ عمل الناس، اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے۔ چونکہ آپ حرم مکہ کے مدرس تھے، امام تھے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا اس پر عمل ہے، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آل حرم کا اسی بات پر عمل تھا۔ 27ویں رجب کو آل حرم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے حوالے سے مناتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک جلیل القدر محدث ہیں، فقیہ ہیں، آپ کی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں شرح الشفا، شرح شفا، اور شرح شفا کی یہ دوسری جلد ہے۔ دوسری جلد کا صفحہ نمبر ہے 244۔ اس میں آپ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج شریف 27ویں رجب کی رات کو ہوئی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وَرَوَى السَّيِّدُ جمال الدین المحدث فی روضۃ الاحباب، فرماتے ہیں کہ سید جمال الدین جو محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب اور روضۃ الاحباب میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ انہ کان فی 27 من شہر رجب علی وفق ما علیہ فی الحرمین الشریفین من العمل۔ فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، اور فرماتے ہیں حرمین شریفین کا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمین شریفین کے جو مکین تھے، آج 400 سال پہلے کے جو علماء محدثین فقہا تھے، ان کا بھی اس بات پر عمل تھا کہ وہ 27ویں رجب ہی شریف کی رات کو شب معراج سمجھتے تھے، اور اسی رات کو وہ شب بیداری کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہی بات جلیل القدر محدث ملا علی قاری کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھی ہے۔ آپ کی یہ کتاب ہے ما ثبت من السنہ، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 216۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اعلم انہ قد اشتہر فیما بین الناس بدیار العرب ان معراجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ل27 من رجب۔ فرماتے ہیں کہ دیار عرب میں، عرب کے شہروں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج 27ویں رجب کو ہوئی ہے۔ جلیل القدر محدثین کی ان تمام تصریحات سے یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ معراج 27ویں رجب کو عطا فرمایا، 27ویں رجب کی رات کو عطا فرمایا۔ اگرچہ اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ان اقوال میں تمام میں اقوال میں سے جس قول کو ترجیح حاصل ہے، جو راجح قول ہے، وہ 27ویں رجبی کا ہے۔ اور اسی بات کی تصریح امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ شرح زرقانی علی المواہب، اس پہ آپ کی یہ شرح ہے، اس میں اس بات کی آپ نے تصریح کیا کہ راجح قول جو ہے وہ 27ویں رجب شریف کا ہے۔ متن کی عبارت امام احمد قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور آپ کی کتاب المواہب اللدنیہ۔ امام قسطلانی شافعی کا وصال 923 ہجری کو ہوا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 71۔ متن میں
امام احمد قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کان لیلۃ السابع والعشرین من رجب، یعنی شب معراج 27ویں رجب ہے. واختارہ الحافظ عبد الغنی ابن سرور المقدسی، فرماتے ہیں کہ اسی بات کو امام عبد الغنی سرور مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار فرمایا ہے کہ شب معراج 27ویں رجب کی رات ہے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اور تمام اقوال میں سے جو راجح قول ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے محدث جلیل امام عبد الباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وعلیہ عمل الناس، اسی پر لوگوں کا عمل ہے. قال بعضهم وهو الاقوى، اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ یہی زیادہ قوی ہے، یعنی شب معراج 27ویں رجب ہے اور یہی زیادہ قوی ہے. آپ آگے اصول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فإن المسألة اذا كان فيها خلاف للسلف، فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہو، ولم یکن دلیل علی الترجیح، اور کہتے ہیں وہاں پر دلیل ترجیح قائم نہ ہو، وقترن العمل باحد القولین او الاقوال، فرماتے ہیں کہ لوگوں کا، محدثین کا، فقہا کا، صالحین کا عمل دو قولوں میں سے کسی ایک قول کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا کئی اقوال میں سے کسی ایک قول کے ساتھ محدثین کا عمل ملا ہوا ہو، وتلقى بالقبول، اور فرماتے ہیں کہ اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہو جائے، اس قول کو علماء نے قبول کیا ہو ان اقوال میں سے، فرماتے فإن ذلك مما يغلب على الظن كونه راجحا، فرماتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں جس قول کو محدثین لے رہے ہیں، جس قول پر فقہاء و متکلمین اور صالحین عمل کر رہے ہیں، ان اقوال میں سے یہی قول راجح ہے. امام عبد الباقی زرقانی کی اس تصریح کے بعد یہ مسئلہ بالکل واشگاف حل ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 27ویں رجب شریف کو ہوئی. اور بحمدی تعالی اہل سنت و جماعت کا قدیم سے یہ معمول رہا ہے کہ 27ویں رجب شریف کی رات کو بھرپور طریقے سے عبادات کے اندر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 27ویں رجب شریف کی رات کو یعنی شب بیداری کرنا، عبادات میں اس رات کو گزارنا، تلاوت قرآن پاک میں اس رات کو گزارنا، ذکر و اذکار کے اندر، نعت و درود شریف کے اندر اس رات کو گزارنا ایک افضل عمل ہے، جائز اور مستحب عمل ہے. اور 27ویں کا روزہ رکھنا یہ بھی ایک محبوب عمل ہے، جائز عمل ہے، اور اس روزے کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے. اس سلسلہ میں چند احادیث مبارکہ ناظرین کرام کی نظر کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے ہم جس حدیث کو آپ احباب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث پاک کو امام ابو بکر احمد بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل فرمایا. شعب الایمان کی 3 جلد ہے، اور اسی روایت کو کنز العمال کے اندر امام علاء الدین علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا کنز العمال میں، جلد نمبر ہے 12. اور اسی روایت کو مسند فردوس کے اندر امام دہلوی نے ذکر فرمایا ہے، اور اسی روایت کو ما ثبت من السنہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے. اور اسی روایت کو تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل فرمایا ہے. اور اسی روایت کو حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف منسوب مشہور کتاب جو الغنیہ کے نام سے ہے، اس کے اندر آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. ہم اس روایت کو آپ کے سامنے شعب الایمان شریف سے پڑھ رہے ہیں. امام ابو بکر احمد بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عنوان قائم کیا باب فی الصیام. حدیث کا نمبر ہے 3811. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رجب یوم و لیلۃ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رجب کے اندر ایک دن اور ایک رات ہے. من صام ذالک الیوم، جس شخص نے اس دن روزہ رکھا، وقام تلک اللیلۃ، اور اس رات کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھا رات کو قیام کیا، کان کمن صام من الدہر مئۃ سنۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ اس نے زمانے میں سے 100 سال کا روزہ رکھا. یہ ایک روزے کی فضیلت 100 سال کے روزوں جتنی، اور ایک رات کی شب بیداری کی فضیلت 100 سال کی راتوں جتنی. وقامہ مئۃ سنہ. اب یہ رات کون سی ہے؟ رجب شریف کی کون سی رات ہے کہ اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت اور اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَوَلِ ثَلَاثٍ بَقِينَ مِن رَجَبٍ، فرمایا یہ رجب شریف کے 3 دن باقی رہتے ہوں، یعنی 27ویں رجب کی رات ہے. 27ویں رجب شریف کا دن ہے کہ جس نے رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا، گویا کہ اس نے 100 سال رات عبادت میں گزاری اور 100 سال دن اس نے عبادت میں گزارا. وفیہ بعث اللہ محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ رات ہے 27ویں کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 27ویں رات کو شب بیداری کرنا اور 27ویں رجب شریف کے دن کو روزہ رکھنا ایک محبوب عمل ہے اور ایک پسندیدہ عمل ہے. دوسری روایت، اس روایت کو بھی امام ابو بکر احمد بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا. حدیث کا نمبر ہے 3812، اور اسی حدیث کو حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر نقل فرمایا. کتاب کا صفحہ نمبر ہے 471، اور اسی روایت کو کنز العمال کے اندر امام علاء الدین علی بن متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا کنز العمال کی 12 نمبر جلد کے اندر. اور ما ثبت بالسنہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا. اور اسی روایت کو تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل فرمایا ہے. حدیث کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. امام بہقی یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی رجب لیلۃ، رجب کے اندر ایک رات ہے، یکتب للعامل فیہا حسنات مئۃ سنۃ، اس رات میں جو شخص عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 سال کی نیکیاں. وذالک لثلاث بقین من رجب، اور یہ رجب کے 3 دن باقی رہتے ہوں تو یہ وہ والی رات ہے، یعنی 27ویں کی رات ہے. فمن صلی فی حسنۃ 10 رکعۃ، جس شخص نے اس رات کو 12 رکعتیں نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا. وما یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وسورۃ من القرآن، کہ جس نے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک دوسری سورت ملائی، یا 3 مختصر آیات اس نے تلاوت کر لی. یتشہد فی کل رکعتین، 2 رکعتوں کے بعد اس نے تشہد بھی کیا. ویسلم فی آخرہن، اور آخر میں سلام پھیرا. یعنی 12 رکعتیں اس نے ادا کی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مختصر سورت اس نے پڑھی یا 3 مختصر آیات پڑھ لی، اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھا لیکن سلام نہیں پھیرا، بلکہ 12 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں اور آخر میں اس نے سلام پھیرا ہے. اور پھر کیا کہا، یعنی سلام پھیر لینے کے بعد 12 رکعتیں ادا کر لینے کے بعد ثم یقول، پھر یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرہ، 100 مرتبہ. یہ کلمات اس نے 100 مرتبہ ادا کیے. ویستغفر اللہ 100 مرہ، اور 100 مرتبہ اس نے استغفار بھی پڑھی، استغفر اللہ یا کوئی بھی استغفار کا کلمہ. ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس نے 100 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا. وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَيُصْبِحُ صَائِمًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعتوں کی فضیلت اور اس رات کی شب بیداری کی فضیلت اور دن کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. پھر اس نے دعا کی اپنے لیے، دنیا کی کوئی جائز دعا تھی یا آخرت کی دعا تھی، اور صبح وہ روزہ رکھتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کی شب بیداری کی اور دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے فإن اللہ یستجیب دعاءہ کلہ الا ان یدعو فی معصیۃ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے اس دعا کے کہ جو وہ گناہ کی معاذ اللہ دعا کر لیتا ہے. یعنی اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو 27ویں رجب شریف کی رات کو شب بیداری کرے، نوافل میں یہ رات گزارے، نوافل ادا کرے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی جو بھی جائز دنیا و آخرت کی دعا ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ 27ویں رجب شریف کی رات کو عبادات کے اندر گزارنا اور 27ویں کا روزہ رکھنا بالکل جائز اور درست ہے. اس سلسلہ میں ایک تیسری روایت، اس روایت کو امام زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وصال ہے 806 ہجری، آپ کی تخریج ہے احیاء علوم الدین پر المغنی عن الاسفار فی الاسفار، یہ آپ کی کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 471. اس میں آپ نے یہ روایت نقل فرمائی اور اسی روایت کو غنیت الطالبین کے اندر حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل فرمایا. اور ان تینوں روایات کو سید اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف کی جلد نمبر 10 میں ان روایات کو نقل فرمایا. میں آپ کے سامنے امام عراقی کی کتاب سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من ساما یوم 27 من رجب، جس شخص نے رجب کے 27ویں دن کو روزہ رکھا، کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 60 سال کے روزے لکھ دیتا ہے. وہو اليوم الذی حبت فیہ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور پر وحی لے کر نازل ہوئے. یعنی اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور آشکارا ہوتی ہے کہ جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مومن کے روزے کے بدلے میں اس کو 60 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. ان تینوں روایات سے یہ موقف اور اہل سنت و جماعت کا ایک عرصہ سے، زمانہ قدیم سے جو معمول ہے، فقہائے کرام کا، محدثین کا، صلحاء کا، عوام کا ایک معمول ہے 27ویں رجب شریف کی رات کو یعنی شب بیداری کرنا اور دن کا روزہ رکھنا. ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بالکل بہترین عمل ہے، اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے اور ایک مستحب عمل ہے. ناظرین کرام، یہ جو روایات ہم نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں، اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ یہ روایات موضوع اور من گھڑت نہیں ہیں. اکثر خوارج کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 27ویں رجب شریف کی رات کو اور 27ویں کے دن کے عبادات کے حوالے سے کوئی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سب موضوع اور من گھڑت ہیں. حالانکہ یہ نظریہ اور یہ موقف قطعاً غلط ہے. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم نے جو روایات آپ احباب کے سامنے امام بہقی کی کتاب شعب الایمان سے پڑھی ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ذکر کر رہا ہوں
فرماتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے ان روایات میں سے کوئی روایت موضوع اور من گڑت نہیں ہوگی۔ جب امام بہقی خود فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں موضوع اور من گڑت روایت نہیں ہوگی، تو یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ رجب شریف کے جو فضائل کے حوالے سے روایات ہم نے پیش کی ہیں یہ موضوع اور من گڑت نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام بہقی کی شعب الایمان، اس کی پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد میں امام بہقی نے جو کتاب کا مقدمہ لکھا، اس مقدمہ کا صفحہ نمبر ہے 28۔ امام بہقی خود فرماتے ہیں وَأَنَا عَلَىٰ رَسْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فرماتے ہیں کہ میں اہل حدیث کے یعنی محدثین کے روش پر چل رہا ہوں، محدثین کے روش اور ان کے طریقے پر ہوں۔ احب ایرادا ما احتاج الیہ من المسانید والحکایات باسانیدها، فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مسند اور سند کے ساتھ روایات جو ہیں ان کو اس کتاب میں ذکر کروں۔ فرماتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں والاقتصار علی ما لا یغلب علی القلب، فرماتے ہیں کہ میں نے ان روایات کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے کہ غالب گمان کے مطابق ان میں سے کوئی روایت موضوع اور من گڑت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو روایات امام بہقی نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں وہ موضوع اور من گڑت من حیث المجموع موضوع اور من گڑت نہیں ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ رجب شریف کے فضائل کے حوالے سے جو روایات ہم نے پیش کی ہیں یہ موضوع اور من گڑت نہیں ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے تدریب الراوی، یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 250۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان اور امام بہقی کی کتب کے حوالے سے ایک اصول ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ امام بہقی کا یہ اسلوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھی میں نے یہ التزام کیا کہ میں اپنی کتابوں میں موضوع اور من گڑت روایت ذکر نہیں کروں گا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہاں پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں او فی مؤلف معتبر کتصانیف البہقی، فرماتے ہیں کہ یا وہ کتابیں کہ جو معتبر کتابیں ہیں جس طرح کہ امام بہقی کی تصانیف ہے، یعنی امام بہقی کی تصانیف معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فقد التزم اللہ یخرج فیہا حدیثا یعلمہ موضوعا، فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے یقینی طور پر یہ التزام کیا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر ایسی روایت ذکر نہیں کریں کہ جس کو وہ جانتے اور موضوع ہو، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں موضوع اور من گڑت روایت ذکر نہیں کریں گے، یعنی وہ وہی روایات ذکر کریں گے کہ جو سند کے اعتبار سے صحیح ہوگی یا حسن ہوگی یا بہت ہوا تو ضعیف ہوگی۔ اس سے بھی یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور یہ اشکال حل ہو جاتا ہے کہ یہ جو روایات رجب شریف کے فضائل کے حوالے سے یہ موضوع اور من گڑت نہیں ہے۔ یہ دو تصریحات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسائل۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر حنفی محدث ہیں، اور آپ کا سن وصال ہے 1014 ہجری۔ آپ نے رجب شریف کے فضائل کے حوالے سے ایک پورا رسالہ آپ نے لکھا، رسالے کا نام ہے الادب فی رجب۔ اس رسالے میں آپ نے رجب کے فضائل کے حوالے سے کئی احادیث ذکر کی، اور اپنا تبصرہ روایات کو ذکر کرنے سے پہلے بھی لکھتے ہیں اور بعد میں بھی لکھتے ہیں۔ امام ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 288 اور جلد نمبر ہے 2، دوسری جلد کے اندر امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وقد جاء فی فضائل صومہ احادیث ضعیفۃ، فرماتے ہیں کہ رجب شریف کے روزوں کے فضائل کے حوالے سے ضعیف حدیث وارد ہوئی ہیں۔ تسیر بکثرت طرقها قویۃ، فرماتے ہیں کثرت طرق کی وجہ سے، کئی اسانید کے ساتھ مروی ہونے کی وجہ سے وہ روایات مضبوط ہو جاتی ہیں، اب یعنی وہ ضعیف بھی نہیں رہتی۔ ملا علی قاری ضعف سے اوپر والا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رجب شریف کے حوالے سے تمام روایات موضوع اور من گڑت نہیں ہیں، بعض ہیں، لیکن جن روایات کو بھی پیش کیا گیا یہ موضوع اور من گڑت نہیں ہے۔
آگے فرماتے ہیں مع ان الاحادیث الضعیفۃ الاحوال معتبرۃ فی فضائل الاعمال، فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں کہ جن کی حالت ایسی ہے کہ وہ ضعیف ہیں یعنی سند کے اعتبار سے، وہ بھی فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 293، آپ رجب شریف کے فضائل کے حوالے سے روایات ذکر کرتے ہیں اور آخر میں پھر تبصرہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الْوَارِدَةِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، فرماتے ہیں کہ علماء کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں معتبر ہیں۔ یہاں سے بھی یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ رجب شریف کے روزوں کے حوالہ سے، 27ویں رجب کے روزوں کے حوالہ سے، اور 27ویں کی جو شب ہے اس کی شب بیداری اور رات کی عبادات کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ تمام احادیث موضوع اور منگڑت نہیں ہیں، بلکہ یہ جو روایات ابھی پیش کی گئی ہیں یہ بہت ہوا تو ضعیف ہیں۔ اور اسی بات کا تذکرہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب تفسیر در منصور کے اندر کیا۔ تفسیر در منصور آپ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس آیہ مبارکہ کے تحت آپ نے روایات ذکر کی۔ پہلی روایت جو جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے، اس روایت کو ذکر کرنے سے پہلے امام سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 445 اور تفسیر در منصور کی 3 جلد ہے۔ امام سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَفَهُ عن سلمان الفارسی، فرماتے کہ امام سیوطی فرماتے کہ حضرت سلمان فارسی سے جو روایت منقول ہے اس کو امام بہقی نے ضعیف قرار دیا، یعنی موضوع منگلت نہیں ہے۔ آگے پھر وہی روایت ذکر کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب یوم ولیلۃ من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر 100 سنة الحدیث۔ اور اگلی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کو نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَفَهُ عن انس مرفوعا فی رجب لیلۃ یکتب للعامل فیہا حسنۃ 100 سنة الحدیث، یعنی اس دوسری روایت کو بھی امام سیوطی نے ضعیف قرار دیا، موضوع منقرض نہیں ہے۔ اور اس کتاب کا جو محقق ہے، اس کتاب کا محقق ہے، اس کا نام ہے محمد صلاح، اس نے جو تحقیق کی ہے حاشیہ میں اس نے ان دونوں روایتوں کو لکھا ہے ضعیف، یعنی موضوع اور منقرض نہیں ہے۔ اور سب سے آخر میں ہم ان روایات کے حوالہ سے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف اور آپ کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 ہے، اور جلد نمبر 10 کے اندر سید اعلی حضرت سے یہی سوال ہوا، صفحہ نمبر ہے 647۔ سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں 27 تاریخ ماہ رجب کی روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بینو توجرو۔ سید اعلی حضرت نے الجواب کے ذکر کر کے جواب دیا، اور پہلی روایت آپ نے حضرت سلمان فارسی سے نقل فرمائی، دوسری روایت آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی، اور تیسری روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی۔ اور ان تینوں روایات کو ذکر کرنے کے بعد سید اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بالجملہ اس کے لیے اصل ہے، یعنی 27ویں کا روزہ رکھنے کی اصل موجود ہے، اور جس چیز کی اصل شریعت کے اندر قرآن و سنت کی نصوص میں موجود ہو، قرون ثلاثہ کے ادوار میں، صحابہ و تابعین کے آثار میں جس چیز کی اصل موجود ہو اس چیز کو بدعت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بدعت تو وہ عمل یا وہ عقیدہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی نصوص کے معارض ہوتا ہے، وہ عمل بدعت ہوتا ہے۔ لہذا اس کی جب اصل موجود ہے تو یہ 27ویں کا روزہ اور شب 27ویں کی رات جو ہے اس کی شب بیداری بدعت نہیں ہے، بلکہ ایک مستحسن عمل ہے اور مستحب عمل ہے۔ سید اعلی حضرت فرماتے ہیں اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث ضعیف باجماع ائمہ مقبول ہے۔ اسی طرح سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 652 نمبر صفحہ پر آپ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو موقوفاً ہے اس کو ذکر کیا۔ تو ظاہری بات ہے
اس طرح کی جو حدیث ہوتی ہے وہ موقوف نہیں ہوتی بلکہ مرفوع ہوتی ہے. آپ خود سید اعلیٰ فرماتے ہیں، ایسی جگہ حدیث موقوف مثل مرفوع ہے کہ تعیین مقدار اجر کی طرف رائے کو اصلاً راہ نہیں. فرماتے کہ کسی عبادت پر جو مخصوص اجر کی ثواب کی جو مقدار ہوتی ہے وہ رائے اور قیاس سے نہیں بتایا جا سکتا، لازمی امر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 27ویں کے روزے کی فضیلت جو 60 سال کے روزوں کے فضیلت بتائی گئی ہے وہ حضور علیہ السلام ہی سے آپ نے سنی. پھر سید اعلیٰ آگے فرماتے ہیں اور حدیث ضعیف فضائل اعمال میں باجماع ائمہ مقبول ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو روایات بحمد تعالی ہم نے 27ویں رجب کی فضائل کے حوالے سے پیش کی ہیں اور جو 27ویں کے روزہ کے حوالے سے پیش کی ہیں وہ احادیث موضوع اور من گھڑت نہیں ہے، بہت ہوا تو ضعیف ہیں اور ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے. اس سلسلہ میں اگرچہ کثیر جو ہے وہ محدثین کرام کی تصریحات پیش کی جا سکتی ہیں، سر دست صرف 2-3 جو ہے تصریحات آپ احباب کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 676 جی آپ کا وصال ہے، آپ کی کتاب ہے کتاب الاذکار اور اس کے ساتھ یہ شرح بھی لگی ہوئی ہے. کتاب کی پہلی جلد ہے اور امام نووی نے اس کتاب کے مقدمہ میں اصول بیان کیا، محدثین کرام کا جو نظریہ اور موقف ہے اس کو بیان کیا. کتاب کا صفحہ نمبر ہے 52. فرماتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، فرماتے ہیں محدثین فقہاء اور ان کے علاوہ علماء نے فرمایا یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا. فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ترغیب کے اندر اور ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا مستحب ہے جب تک موضوع اور من گھڑت نہ ہو. تو محدثین کے اس موقف سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے تو لہذا 27ویں کی شب بیداری اور 27ویں رجب کے روزے کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں جن کو محدثین نے ضعیف قرار دیا نہ کہ موضوع، تو ان حدیث پر عمل کرنا اور 27ویں کی شب بیداری اختیار کرنا اور 27ویں کا روزہ رکھنا بالکل جائز اور درست ہے اور ایک مستحسن عمل ہے، بہترین عمل ہے. اور بحمد تعالی دنیا بھر کے مسلمانان اہل سنت اس رات کو شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.